سی سیکشن یا سزیرین، جس کو عرف عام میں بڑا آپریشن بھی کہا جاتا ہے، یہ کیوں کروایا جاتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، اس میں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور اس پر کتنا وقت لگتا ہے، یہ اس کے متعلق میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ سی سیکشن کو پیٹ کو کاٹ کر بچہ پیدا کرنے کا عمل کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کا سرجن یا آپ کی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر جس سے آپ اپنا آپریشن کروانا چاہتے ہیں سی سیکشن، وہ آپ کو بہترین گائیڈ کرے گی کہ آپ کو سی سیکشن ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس کے لیے چند بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، چند مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سی سیکشن یعنی بڑا آپریشن کروایا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ اندہام نہانی یعنی وجائنا میں کچھ چند مسائل ہوں، اس کی وجہ سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سے زائد اگر پیٹ میں بچے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی سی سیکشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ بچہ نارمل رینج سے بڑا ہو، اس کی وجہ سے بھی سی سیکشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بڑے آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کے بچے کی پوزیشن کے ساتھ کچھ مسائل ہوں، بچہ گرا ہوا ہو، بچے کو یعنی کوئی اب نارملٹی کی اس طرح کی ہو کہ اس کو آسانی سے پیدا کرنے میں مسئلہ آ رہا ہو، یا بچہ پیٹ میں الٹا ہو۔ اس کے علاوہ ناف کے مسائل ہو سکتے ہیں، بچہ تکلیف کی علامات کو ظاہر کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی میڈیکل حالت جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا انفیکشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، یا ایڈز وغیرہ کے مسئلے کی صورت میں بھی سی سیکشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ سی سیکشن کا انتخاب کر سکتے ہیں ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سی سیکشن جنرل اینتھیزیا یعنی بے ہوشی کے تحت کیا جاتا ہے، جسے ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگا کر نیچے والا حصہ سن کر لیا جاتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے پیٹ میں ایک چیرا لگاتا ہے جو عمودی یا افقی ہو سکتا ہے۔ بنیادی پٹھوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک اور چیرا بچے دانی کی دیوار پر بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر ان چیروں کے ذریعے آپ کے بچے کو جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کلپ لگا دیا جاتا ہے۔ چیرے کو بھرنے کے لیے پھر ٹانکے یا سٹیمپ سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیجر ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں، لیکن اس کے بعد کی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو کہ آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ سی سیکشن کے بعد آپ ڈاکٹر کی نگرانی میں 2 سے 3 دن ہاسپٹل میں رکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو آرام دے اور آپ کو درد کو دور کرنے کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر، خون بہنا، دل کی دھڑکن، آپ کے رحم کا سائز، وجائنا کا سائز اور مضبوطی کی باقاعدگی سے نگرانی کی جاتی ہے۔ سی سیکشن کے لیے دی جانے والی بے ہوشی کی وجہ سے آپ کو متلی یا خارش محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو آپ بہتری محسوس کرتے ہیں، آپ کو ایک ایک گھونٹ یا پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے، یا قہوہ پینے کے لیے کہا جاتا ہے، یا برف کو چوسنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کا جو ہے نظام تھوڑا تھوڑا بہتر ہوتا چلا جائے۔ جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سرجیکل سائٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ شفا یابی کو
فروغ دینے کے لیے دن میں کئی بار بیٹھنے اور اٹھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، جس سے آپ کو بڑی جلدی افاقہ ہوگا۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے دودھ پلانا شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مختلف پوزیشن اور تکیے کے ساتھ اضافی مدد آپ کو زیادہ آرام دے سکتی ہے۔ اسپتال سے گھر جانے کے بعد جو مسائل آتے ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ آپ کو تھکاوٹ اور نیند محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا جسم ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مناسب آرام حاصل کریں، غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں اور اپنے جو خوراک ہے اس میں لیکوڈ کو یعنی مائع اشیاء کو زیادہ شامل کریں تاکہ شفا یابی اور چھاتی میں دودھ کی پیداوار کو بہتر کیا جا سکے۔ جب تک آپ کا ڈاکٹر تجویز نہ کرے، عام طور پر تقریباً 6 ہفتوں تک اپنے ساتھی سے جنسی تعلقات قائم نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر کو مطلع کریں اگر آپ کو اس دوران بہت زیادہ خون بہنے، بدبو یا وجائنا میں خارش ہونے یا اس طرح کا کوئی مسائل پیش آتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ سی سیکشن کی وجہ سے کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اس کے متعلق بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ کسی بھی سرجری کی طرح سی سیکشن میں بعض خطرات اور پیچیدگیاں شامل ہو سکتی ہیں، جن میں انفیکشن، آپ کی ٹانگوں، پھیپھڑوں میں خون جم سکتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں خون جم سکتا ہے، مثانے یا آنتوں میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، اور جو بے ہوشی کی ادویات ہیں ان کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا سسٹم ایک علیحدہ سسٹم ہوتا ہے اور امیون سسٹم ہر بندے کا علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر مختلف امراض حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی امیونٹی کمزور ہے۔ سی سیکشن بچے کی پیدائش کے لیے آپریشن کا طریقہ کار ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں اور ہنگامی صورت میں یا ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہترین گائیڈ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دیکھا دیکھی آپریشن کروانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں مسئلے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بہترین ہے کہ آپ نارمل ڈیلیوری کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو پھر آپ آپریشن کی آپشن کو استعمال کریں۔ سی سیکشن بہت محفوظ ہے اور پاکستان میں عام ہو رہا ہے اب تو۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔